السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بعض دفعہ کسی چیز کا آغاز بہت سادہ اور بے ضرر انداز میں ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ ایک سادہ اور بے ضرر نظر آنے والی چیز کبھی کبھی انتہائی بھیانک اور خوفناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے آرٹ و فن کے نام پر ڈراموں اور فلموں کا آغاز ہوا، لیکن ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس نے ہمارے اخلاقی و تہذیبی ورثے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ جیسے بچوں کے لیے کارٹونز، جن کا آغاز بچوں کے لیے تفریح کے طور پر ہوا اور جس نے بچوں کی ذہنی و اخلاقی تربیت پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ نتیجہ آج سامنے ہے۔ لیکن ہم یہاں ویڈیو گیمز سے متعلق بات کریں گے۔ ویڈیو گیمز کا آغاز تفریحی صنعت کے شعبے سے ہوا۔ 1947 میں پہلا آرکیڈ گیم بنایا گیا جسے امریکہ سے تعلق رکھنے والے تھامس ٹی گولڈ اسمتھ اور ایسٹر ریمن نے بنایا۔ 1948 میں ان کے بنائے گیم کو عوام کے لیے ریلیز کر دیا گیا۔ اس کے بعد ویڈیو گیمز کی صنعت میں مسلسل ترقی ہوتی چلی گئی۔ کمپیوٹر اور موبائل کی ایجاد نے ویڈیو گیم کی صنعت میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جدتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چند ہی اشروں میں یہ ویڈیو گیمز ہر عمر کے افراد کے لیے تفریح کا سامان بننے لگے۔ بات جب ہر عمر کے افراد تک پہنچی تو پھر ہر مزاج کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً ہر طرح کے گیم بنائے گئے۔ جیسا کہ عمومی مزاج ہے، لوگ اچھائی کے بجائے برائی کی طرف کثرت سے سبقت کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہوا۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کے قانون تجارت کے تحت انسانی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی ویڈیو گیمز کی بھرمار ہو گئی۔ بعض رول پلینگ گیمز بڑی مہارت سے بنائے گئے ہیں، جن میں کھیلنے والا ایک تصوراتی دنیا میں داخل ہو کر اپنا کردار نبھاتا ہے۔ اپنی محرومیوں سے تھک ہار کر تفریح کی غرض سے کھیلنے والے افراد ابتداً ایسے گیمز کو کھیل کر کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی کی مشکلات کو بھول جاتے ہیں، مگر بہت جلد ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی تصوراتی دنیا کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ بعض ویڈیو گیمز میں پرتشدد اور قتل و غارت گری کے مناظر عام ہیں، جو لوگوں میں موجود فرسٹریشن کو ابھارتے اور انہیں غصے اور نفرت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ بعض ویڈیو گیمز میں مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں اور ان ٹاسک کو پورا کرنے میں لوگ حقیقی زندگی کے ٹاسک کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ اور کثرت سے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ اس کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس ایڈکشن کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی ایک شدید نفسیاتی بیماری کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ ویڈیو گیمز کی حیرت انگیز ترقی نے کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2018 میں دنیا بھر میں 134.9 بلین $US کے رجسٹرڈ ویڈیو گیمز فروخت ہوئے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد اس صنعت کی خریدار بن چکی ہے۔ جو لوگ اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، در حقیقت وہ حقیقت سے نظریں چرا کر ایک مصنوعی اور سراب کی مانند دنیا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنی صحت سے بھی بے پرواہ ہو کر وہ گھنٹوں ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ ایسے میں کوئی انہیں منع کرے یا روکے تو وہ اسے اپنا دشمن خیال کرتے ہیں اور بعض شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات دنیا بھر میں اب عام ہو چکے ہیں کہ ویڈیو گیم کھیلنے سے منع کرنے پر نوجوان لڑکوں یا لڑکیوں نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کا یہ رجحان بالعموم ٹین ایجرز میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ذہنی اعتبار سے ناپختہ ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی علامتوں میں طویل دورانیے تک گیمز کھیلنا، گیمز کو دیگر معمولاتی زندگی پر ترجیح دینا، منفی اثرات کے باوجود گیمنگ میں اضافہ شامل ہے۔ بعض دفعہ کھیلنے والا اپنے کھیل سے درجہ منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے آس پاس کا احساس ہی نہیں رہتا۔ چین میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ 2 بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے چھت سے کود گئے۔ حال ہی میں لاہور میں PUBG گیم کھیلنے سے منع کرنے پر 3 نوجوان لڑکوں نے خودکشیاں کر لیں۔ عوام نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس قسم کی گیمز پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ PTI کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عوام سے موصول ہونے والی شکایات میں کہا گیا ہے کہ یہ گیم لت کا باعث وقت کا ضیاع ہے اور اس سے بچوں کی جسمانی اور دماغی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کے بعد PUBG گیم پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایسا ہی ایک واقعہ بھارتی ریاست راجستھان کے شہر کوٹا میں پیش آیا، جہاں ایک نوجوان نے PUBG گیم کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ بھارت کی ریاست کرناٹک کے ضلع بیلاگاوی میں پیش آیا، جہاں 21 سالہ نوجوان نے PUBG گیم کھیلنے سے منع کرنے پر اپنے والد کا سر کاٹ دیا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنس بنگلور کے پروفیسر ڈاکٹر منوج کمار شرما نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی والدین اپنے بچوں سے موبائل فون چھین لیتے ہیں یا انہیں گیم نہیں کھیلنے دیتے تو گیم کے شکار بچوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ وہ غصہ دکھاتے ہیں۔ ابھی تک سائنسی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گیمز کے سبب کسی کے رویے میں تبدیلی آئی ہو، لیکن بہت سے والدین نے قبول کیا ہے کہ گیمز کی وجہ سے ان کے بچوں میں تبدیلی آئی ہے۔ ڈاکٹر شرما کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بچے بیرونی دنیا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں
اور انہیں لگتا ہے کہ یہی ان کی دنیا ہے۔ آن لائن گیم میں دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے افراد انٹرنیٹ کی مدد سے ایک گیم بیک وقت کھیل سکتے ہیں اور اس دوران آپس میں چیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے گیمز کے بارے میں مختلف نوعیت کی شکایات سننے میں آئی ہیں۔ یہ گیمز کرائمز کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بعض دفعہ لوگوں کو دھمکی آمیز رویوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مشہور ویڈیو گیم بلو ویل کا ماسٹر مائنڈ 22 سالہ نکیتا نیرونوف ماسکو کے نواحی علاقے کا رہائشی تھا اور اپنے گھر سے ہی گیم کو آپریٹ کرتا تھا۔ وہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے رابطے کرتا اور انہیں خودکشی پر اکساتا اور وہ آخرکار خودکشی کر لیتے تھے۔ بالآخر روسی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ نکیتا اپنی دفعہ میں دلیل پیش کرتا ہے کہ اس نے ان لڑکیوں کی مدد کی ہے جو اس دنیا سے نا امید ہو چکی تھی۔ لندن کے نائٹنگیل ہاسپٹل کے ڈاکٹر رچرڈ گراہم کا کہنا ہے کہ وہ ہر برس ڈیجیٹل ایڈکشن کے 50 نئے مریض دیکھتے ہیں جن کی روزمرہ زندگی گیمنگ کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہے۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سنوکر کے سابق عالمی چیمپئن نیل رابرٹسن نے اعتراف کیا ہے کہ ایک زمانے میں انہیں بھی ویڈیو گیمز کی لت لگی تھی۔ بی بی سی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 گھنٹے گزر گئے ہیں یا 14۔ پلک جھپکتے میں وقت گزر جاتا ہے۔ مجھے شدید لت لگ گئی تھی اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کئی برس تک اس سے انکار کرتا رہا اور کہتا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم ہے جبکہ میں اصل مسئلے سے نمٹنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ برطانیہ سمیت دنیا کی کئی ممالک میں گیمنگ کی لت کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے۔ جن ممالک میں اپنے شہریوں کو علاج کی مفت سہولت فراہم کی گئی ہے، WHO کے اعلامیے کے بعد گیم کی لت کا علاج بھی وہاں مفت کروایا جا سکے گا۔ دنیا میں گیم کھیلنے کی لت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اکثر اوقات والدین اپنے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے یا پھر کسی بہانے سے انہیں مصروف کرنے کی غرض سے موبائل یا کمپیوٹر پر گیم لگا کر دے دیتے ہیں۔ یہی ابتدا بعد میں ایک خطرناک انجام تک جا پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مختلف طریقوں سے سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔